تھا. صحابہ کرام بھی سن لیں پاک ہیں نفسانیت سے، اہل بیت اطہار بھی پاک ہیں نفسانیت سے، حرص و لالچ سے. نہ ایسے غلط منصوبے کبھی اہل بیت اطہار نے بنائے، نہ کبھی صحابہ کرام نے بنائے. نہ انہوں نے معاذ اللہ کو جھوٹی وصیتیں لکھوائیں، نہ انہوں نے لکھوائیں. نہ انہوں نے کوئی آقا کی بارگاہ میں بدنیتی کا ارتکاب کیا، نہ اہل بیت نے بدنیتی کا ارتکاب کیا. وہ بھی حضور کے تیار کردہ اولو العزم لوگ تھے جن کی عظمتوں پر ملائکہ بھی رشک کرتے تھے، اور اہل بیت بھی وہ پرعزم لوگ تھے کہ ملائکہ ان کی طہارت و عظمت پہ رقص کرتے تھے. لوگوں ایمان یہ ہے کہ ایک ہاتھ حضور علیہ السلام کی غلامی میں کے ساتھ صحابہ کرام کے دامن پہ اوپر ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت ہو، ادھر صحابہ کا ادب ہو، ادھر اہل بیت کا ادب ہو. وہ حضور کے یار ہیں، یہ حضور کی اولاد اور حضور کا خون گھرانہ ہے. نہ گھرانہ چونکہ جا بجا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے دین کو جو فتح کی جنگیں صرف اہل بیت تو نہیں لڑتے رہے 10 افراد، خالی 5 تن جنگیں لڑتے رہے. 313 جو جنگ لڑ کے شہید ہو گئے بدری، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک جنگ صفین میں ان کا جھنڈا اٹھا کے شہید ہوتے رہے. کل 80 بدری ان کے ساتھ کھڑے تھے. ارے ان کی ایمانداری پہ شک کرو گے تو جن کی جنگوں کے سلے اللہ نے فتح دی، جن کی جنگوں کی مدد میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا اور فرمایا انی معکم، فرشتوں جاؤ، ابو بکر عمر عثمان و علی اور 313 صحابہ کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں. ارے وہ جو احد میں حضور کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھود دی حضور کے ساتھ رہے، جو حدیبیہ میں تاجدار کائنات کے ساتھ رہے، جو حنین اور حوازن میں آقا کے ساتھ رہے، جو ادھر حدیبیہ سے ہٹے خیبر میں چلے گئے حضور کے ساتھ رہے، ہٹے تبوک میں چلے گئے حضور کے ساتھ رہے، جنہوں نے 40 غزوات میں اپنی جانیں مصطفیٰ کے لیے لٹانا چاہیں، سب کچھ تن من دھن لٹا دیا، جنہوں نے آقا کے کہنے پر گھر کا سارا مال لا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا. اور آقا نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ لگتا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا کوئی لقمہ. عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، آقا کچھ نہیں چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے. ارے وہ قربانیاں دینے والے، ارے وہ عثمان غزوہ تبوک پہ آقا نے کہا فوجیوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے کوئی میرے لشکر اسلام کو ساز و سامان دینے والا؟ سارا سامان گورو سمیت عثمان غنی نے دے دیا. درہم و دینار حضور جھولی میں لے کے اچھالتے تھے، درہم و دینار، اور عثمان کی طرف اشارہ کرتے تھے، عرض کرتے تھے مولا عثمان نے آج جو قربانی دی ہے، آج کے بعد جو کچھ کرے اس سے سوال نہ کرنا، اس سے کوئی حساب نہ لینا. ارے وہ 1500 لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، آقا اگر جنگ ہوئی تو ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے. اس پر مولا اتنا خوش ہوا کہ 1500 صحابہ کے لیے کہا میرے محبوب ان 1500 غلاموں سے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے جان لٹانے کی بازی لگاتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اب ہمیشہ تک راضی ہوں، اور جنت کا ابدی وعدہ کر دیا. ارے جن کے ایمان کی گارنٹی خدا نے دی، جن کے ایمان کی گارنٹی قرآن نے دی، مصطفیٰ نے دی کہ وہ بعد تک بھی یہ ایمان پہ رہیں گے، اور ادھر اہل بیت اطہار ابو بکر ان کو چومتے رہے اور دیکھتے اور کہتے علی خدا کی قسم یہ حسن حسین مصطفیٰ کے شبیہ ہیں، تمہاری شبیہ نہیں ہیں. ارے وہ عمر جو خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور حسین لڑکتے لڑکتے معصوم آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حسن اور حسین حضرت عمر فاروق کو کہ عمر تمہارے باپ کا ممبر نہیں میرے باپ کا ممبر ہے. خدا کی قسم فاروق اعظم نیچے اترا ہے، خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا. حضرت علی کی طرف دیکھا مسکرائے. حضرت علی نے قسم کھائی کہ بھائی عمر خدا کی قسم میں نے نہیں سمجھایا. خود سیدنا فاروق اعظم نے کہا علی میں نے کب کہا ہے کہ تو نے سمجھایا ہے، میں تو اس کی پیار بھری بات پہ وجد آ گیا ہے مجھے. اور عرض کیا دنیا کے سامنے اے میرے حسین یقیناً تیرے باپ دادا تیرے بابا کا ممبر ہے، میرے بابا کا ممبر کہاں ہے؟ ہم تو غلام تھے، ہم تو کفر میں تھے، ہمیں تو مصطفیٰ کی نگاہ کے تیر نے ہمیں حضور کا غلام کر دیا، شکار کر دیا. ممبر آپ ہی کا ہے. آگے جب میں فدق کی بات دوسری نشست میں کروں گا، اگلی نشست میں، تو آپ کو انشاءاللہ اور چیزیں بھی آئیں گی. ارے وہ لوگ جو ان کے گن گاتے رہے، یہ وہ عمر جنہوں نے کہا خدا کی قسم
میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سیدہ فاطمہ کہ حضور کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں اے فاطمہ۔ وہ عمر جو یہ دنیا کو بتائیں کہ حضور کہتے تھے فاطمہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، راوی فاروق اعظم ہیں جس دن کا واقعہ حدیث کرتاس کا ہے۔ فرماتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں 5 رات پہلے آقا علیہ السلام نکلے باہر مسجد نبوی میں اور منبر پہ بیٹھ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما لأحد عندنا ید الا قد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافی اللہ بما یوبہا یوم القیامہ۔ کسی شخص کا کوئی احسان اور بلائی ایسی نہیں جو مجھ پر رہ گئی ہو اور مصطفیٰ نے چکا نہ دیا ہو اس کا احسان۔ ابو بکر کی نوکری ایک رہ گئی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ ابو بکر نے میرے ساتھ وہ وفاداری کی، وہ نوکری کی، وہ اثار کیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ساری باتوں کے باوجود اس کا بدلہ قیامت کے دن چکایا جائے گا۔ یہ وہی عبداللہ ابن عباس اسی رات کو، جس رات دن کا واقعہ حدیث کرتاس ہے، روایت کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں آ کے بتایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کانا نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی تو وہ نبی عمر ہوتا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ان خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل افراد ابو بکر ہیں اور اس کے بعد عمر ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا بیان تھا۔ کرم اللہ وجہ الکریم نے اور بات کی، سیدنا علی شیر خدا کی روایت، ان علی داخل علی عمر وہو مسجن، مولا علی شیر خدا آئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس، آگے حدیث میں یہ آتی ہے، اہل تشیع کی کتب میں ان کے وصال کے موقع پر آتا ہے کہ آپ اس وقت چادر لپیٹ کر بیٹھے تھے، اور بعض روایات میں آتا کہ آپ کا وصال ہو چکا تھا اور کفن لپیٹا ہوا تھا آپ کے اوپر۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ، اے میرے بھائی عمر، اللہ کا تجھ پر درود ہو، سلام ہو، ما من الناس احد احب الی ان القى اللہ بما فی صحیفتہ من ھذا المسجع، خدا کی قسم اس بات سے زیادہ محبوب بات مجھے زندگی میں کوئی نہیں کہ جب میری قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو تو کاش جو عمر کا نامہ اعمال ہے وہ میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے، عمر کے نامہ اعمال کو لے کر میں مولا کے حضور پیش ہوں، اس سے زیادہ محبوب بات مجھے دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ مولا علی شیر خدا کا کلام ہے ان کی شان میں۔ ایسے صحابہ کے بارے میں اہل بیت کی دشمنی کا تانا دینا اور یہ گمان کرنا، سوچو کیا سودا کر رہے ہیں آپ، اس امت کے نوجوانوں کو کس سمت لے جا رہے ہیں، اور اس امت میں صحابہ اور اہل بیت میں پھوٹ ڈال کر حضور کو خوش کر رہے ہیں یا روح مصطفیٰ کو اذیت دے رہے ہیں۔ میں نے ساری باتیں کر دیں اور یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب انشاءاللہ آج کی بات ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں مسئلہ فدق پر گفتگو شروع کروں گا کہ وہ بھی ایک بہت بڑی تہمت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔